نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا۔ یہ دونوں حضرات تابعی ہیں اور ان دونوں کے والد محترم صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رحمہ اللہ یہ نابینا تھے۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، ان کو جا کر سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے پہچان لیا، اور پھر کہنے لگے کیا تم نے اپنے والد سے کوئی حدیث مبارکہ سنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے علم میں تو نہیں، اس وقت میرے ذہن میں موجود نہیں، میں نہیں جانتا کہ میں نے کوئی حدیث سنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہارے باپ سے یہ حدیث سنی ہے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبۃ کانت نقطۃ سوداء فی القلب لا یغیرها شیء الی یوم القیامہ۔ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور قیامت تک وہ نقطہ اس کے دل پر موجود رہے گا، کوئی بھی چیز اس نقطے کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال لے لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ یہ سیاہ نقطہ واللہ عالم کیا ہے، اس کی کوئی ظاہری شکل بھی ہے یا اس سے مراد ہے کہ آدمی گناہگار ہو جاتا ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو قیامت تک دھل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کے دل پر داغ لگا ہے یہ قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گا، کوئی بھی چیز اس داغ کو مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ بھی اتنا بڑا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف ایک ہی حل ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، وگرنہ اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اور وہ نقطہ قیامت تک موجود رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے قیامت والے دن جب ہم اٹھائے جائیں ہمارے دل بھی صاف ہوں، ہمارا سارا جسم صاف ہو، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی خطاؤں سے پاک ہو، اگر دنیا کا بوجھ ہم قیامت والے دن لے کر اٹھیں گے، اندازہ کریں کہ یہ کیسی حالت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کچھ لوگوں کی حالتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو کسی کا مال
ہڑپ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا مال چوری کر لیا. ابھی یہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا. اگر اس نے کوئی چیز چرائی ہے، اگر کسی نے موٹر سائیکل چرائی ہے، وہ اپنے سر پر قیامت والے دن موٹر سائیکل اٹھا کر لاتا ہوگا. جتنی بھی کوئی چیز ہے، جتنی بڑی چیز ہے، وہ اسی قدر اس کے سر پر لادی جائے گی، اور وہ چیز کو اٹھا کر قیامت والے دن سب کے سامنے میدان میں آئے گا. دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ چور ہے، یہ دنیا میں چوری کرتا رہا ہے، اس نے یہ چیزیں چرائی ہیں. اگر ایک آدمی ساری زندگی چوریاں ہی کرتا رہتا ہے تو انسان ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آئے کہ وہ اتنا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے، مگر اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. وہ اگر ایک آدمی پوری دنیا کا مال چرا لے تو قیامت والے دن وہ پوری دنیا اپنے سر پر اٹھا کر لائے گا. اسی طرح کسی زمین پر کیا ہوا قبضہ، اتنی زمین، اگر 1 فٹ زمین پر قبضہ کیا ہے تو وہ 1 فٹ زمین جتنا یہ زمین کا عرض ہے نیچے تک، وہ زمین کل قیامت والے دن اپنے سر پر اٹھا کر لائے گا. اور اگر مرلوں کے حساب سے، کنالوں کے حساب سے، ایکڑوں کے حساب سے زمین پر قبضہ کیا ہے تو اندازہ کر لیں قیامت والے دن اس کا حشر کیسا ہوگا. تو اسی طرح جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال قبضے میں لے لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے جو قیامت تک موجود رہتا ہے، کوئی چیز اس نقطے کو ختم نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.